امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 ہفتے ایران پر شدید حملے کریں گے، انہیں پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگرام تباہ کر دیے، امریکہ فوجی اہداف کی تکمیل کے قریب ہے۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد امریکی عوام سے پہلے خطاب میں ٹرمپ نے یہ دھمکی دہرائی کہ ڈیل نہ ہوئی تو ایران کے بجلی گھروں کو تباہ کر دیں گے۔ کہا کہ ہمیں مشرق وسطیٰ کے تیل سمیت ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم ان کی مدد کے لیے وہاں موجود ہیں۔ جو ممالک آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل حاصل کرتے ہیں وہ خود آگے آئیں، اس کی حفاظت کریں یا پھر امریکہ سے تیل خریدیں۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، امارات، کویت اور بحرین کو نقصان پہنچنے یا ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی صدر کے جنگ جاری رکھنے کے اعلان پر خام تیل مہنگا، سٹاک مارکیٹس میں مندی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر انڈیکس تقریباً 2.5% نیچے آ گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 3700 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ عالمی منڈی میں بدھ کو $100 سے نیچے آنے والا برینٹ خام تیل 5% بڑھ کر $106 سے اوپر چلا گیا۔ ویسٹ ٹیکسس کی قیمت $104 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ کیا امریکہ فرسٹ واقعی آج امریکی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ امریکہ اس جارحیت میں اسرائیل کے نمائندے کے طور پر شامل ہوا؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام خط، لکھا کہ ایران کی امریکی شہریوں سے کوئی دشمنی نہیں، ایران نے مسلط کی گئی جنگوں کا بہادری سے جواب ضرور دیا، ایران نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا اور اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کیں۔ مذاکرات کے دوران ہی 2 مرتبہ جارحیت کرنے کے فیصلے امریکی حکومت کے تھے۔ UAE صدر کے شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور امریکی صدر ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے اور عالمی امن و استحکام کی صورتحال اور عالمی معیشت اور میری ٹائم سیکیورٹی پر بھی گفتگو، شہریوں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو، امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسرائیلی فوج کے رات تہران پر شدید حملے، سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال رازی تہران پر حملے میں شدید زخمی، اہلیہ شہید ہو گئیں۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ مشرق وسطیٰ میں A-10 لڑاکا طیاروں کے بیڑے کو دگنا کر رہا ہے۔ کویت نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 15 ڈرونز اور 3 کروز میزائل مار گرائے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ ترجمان نیٹو کے مطابق مارک روٹے طویل عرصے سے طے شدہ دورے پر اگلے ہفتے واشنگٹن جائیں گے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ ناسا راکٹ آرٹیمس 2 فلوریڈا سے تاریخی مشن پر روانہ ہو گیا۔ مشن 50 سال بعد انسانوں کو دوبارہ چاند کے قریب لے جائے گا۔ 4 خلا بازوں پر مشتمل عملہ 10 روزہ مشن میں تقریباً 6,85,000 میل کا سفر کرتے ہوئے چاند کے گرد چکر لگائے گا اور زمین پر واپس آئے گا۔ مشن لینڈنگ نہیں کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کا رواں ہفتے یورپی شراکت داروں کے ساتھ آبنائے ہرمز کھولنے پر غور کے لیے اجلاس کا اعلان، کہا کہ ایران جنگ ان کی جنگ نہیں ہے، برطانیہ کسی صورت اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا، برطانیہ کو ایران جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ نیٹو دنیا کا واحد سب سے مؤثر فوجی اتحاد ہے۔ ایران کی دارالحکومت تہران میں پاکستان شکریہ کے نعروں کی گونج، ولی اثر چوک پر مظاہرین کا پاکستانی سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے، پلے کارڈز پر درج تھا پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ تہران کی ریلیوں میں صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بھی شرکت، ایران کے صدر کے ساتھ شہریوں نے سیلفیاں بنائیں۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ عوام کی ہمت دیکھ کر انہیں حوصلہ ملتا ہے۔ سعودی عرب کی خطے میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف، اسلام آباد میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف دانش مندانہ سفارتکاری کو سراہتے ہیں، خطے میں استحکام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں پر حملے شدید تشویش کا باعث ہیں، جارحانہ اقدامات خود مختار ریاستوں کے خلاف بلا جواز جارحیت ہیں،
حملے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ حملوں میں قیمتی جانی نقصان ہوا، رہائشی علاقوں، شہری تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انسانی اصولوں پر قائم رہنا ہی امن و سلامتی کے تحفظ کا بہترین راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فائنانس ڈویژن کو پیٹرول اور ڈیزل پر عائد لیوی کا معاملہ IMF کے ساتھ اٹھانے کی ہدایت۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF سے بات کی جائے گی کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کسی ممکنہ رد و عمل کو موجودہ لیوی کے ذریعے متوازن کر کے اس کے عوام پر اثرات کم کیے جا سکیں۔ ایران جنگ کے باعث عالمی سطح پر پیٹرولیم کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ عوام پر پڑنے سے روکا جا سکے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی IMF کی شرائط کا حصہ ہیں۔ حکومت پہلے ہی ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے 129 ارب روپے کی خطیر سبسڈی خرچ کر چکی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ عوام کو پیٹرولیم صنعت کی بڑھتی عالمی قیمتوں کے اثرات سے بچانے کے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت ایسے آپشنز کا جائزہ لے رہی ہے جن کے ذریعے تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ پاکستانی عوام پر منتقل ہونے سے روکا جا سکے۔ پنجاب میں سکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں بھی ہفتے میں 4 دن کھلیں گی۔ پیر سے جمعرات تک کلاسز ہوں گی۔ جمعے کو تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ماڑی انرجیز اسپن وام 1 وزیرستان بلاک سے گیس کی پیداوار کا آغاز۔ گیس فیلڈ سے یومیہ 4 کروڑ مکعب فٹ گیس سوئی ناردرن سسٹم میں شامل۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ عالمی مشکلات کے باوجود ملک میں انرجی سپلائی چین بحال رکھی۔ پاکستان بہت ہی چیلنجنگ وقت سے گزر رہا ہے۔ عالمی سطح پر کھاد کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود پاکستان میں قیمت مستحکم ہے۔ پشاور میں پولیس چوکی پر دستی بم حملہ، 5 پولیس اہلکار زخمی۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور فرار ہو گئے۔ لکی مروت میں سبزی منڈی سرائے نورنگ کے قریب پولیس کی گاڑی پر IED دھماکہ، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد زخمی۔ لاہور کے DHA فیز 5 کے 7 کوارٹر میں آگ لگنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ بچوں کی عمریں 3 اور 5 تھیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کی ٹوکیو میں جاپان کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ فرانس اور جاپان کا جنگ بندی اور آبنائے ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کا مطالبہ۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ محفوظ آبی گزرگاہوں اور اشیاء کی مستحکم ترسیل پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں انسانی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ UN انسانی حقوق کونسل کی شمالی کوریا سے متعلق قرارداد قابل مذمت ہے۔ شام کے متعدد شہروں میں اسرائیل مخالف مظاہرے۔ شامی شہریوں کا اسرائیل کے فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے کے متنازع قانون پر احتجاج۔ حلب اور دارا میں شامیوں کے فلسطینیوں کے حق میں نعرے۔ لندن میں یہودی کمیونٹی کی ایمبولینسوں کو آگ لگانے کے الزام میں مزید 3 افراد گرفتار۔ 17 سے 20 سال کے افراد مختلف مقامات سے گرفتار کیے گئے۔ میٹ پولیس کے مطابق 23 مارچ کو پیش آئے واقعے کے 2 ملزمان گرفتاری کے بعد ضمانت پر ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانیوں کی رہائشی سٹیٹس سے متعلق دعوت درست نہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امارات ایرانی کمیونٹی کو متنوع سماجی ڈھانچے کا لازمی حصہ سمجھتی ہے۔ اماراتی ایئر لائن نے کہا تھا کہ ایرانیوں کو انٹری اور ٹرانزٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک اور اماراتی ایئر لائن نے کہا تھا کہ گولڈن ویزے کے حامل ایرانی اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ انڈونیشیا کے شمالی مولوکا سمندری علاقے میں 7.8 شدت کا زلزلہ۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے مرکز سے 1000 کلومیٹر کے اندر سونامی کا خطرہ۔ انڈونیشیا، فلپینز اور ملیشیا کے ساحلوں کے ساتھ سونامی لہروں کا امکان ہے۔ آج آٹزم سے آگاہی کا دن۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر سال 2 اپریل کو آٹزم سے متعلق آگاہی اور متاثرہ افراد کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے۔ اس سال یہ دن آٹزم اور انسانیت، ہر انسان قابل قدر ہے کہ عنوان کے تحت منایا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے
سینٹر آف ایکسیلنس فار آٹزم کا دسمبر 2025 میں سنگ بنیاد رکھا. یہ مرکز 1 سال کی قلیل مدت میں مکمل ہو جائے گا. صوبائی حکومتیں بھی آٹزم کے متاثرین کی بہتر نگہداشت، تعلیم و تربیت کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہیں. وزیر اعظم کا خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں کے والدین، اساتذہ اور خدمت گزاروں کا خراج تحسین. اور کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش. ڈیفنس، کلفٹن، صدر، ناظم آباد، گارڈن، PECHS، ملیر، شاہ فیصل کالونی، لانڈھی، کورنگی، گلشن معمار اور سرجانی کے اطراف میں بارش. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش. چمن، قلات، سوراب اور دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال. رابطہ سڑکیں بند، گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں. KP کے مختلف علاقوں میں بھی بارش.